أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کا سورج جو غروب ہوا تو اسی کے ساتھ سال 1440 پر 6 کا اختتام عمل میں آ گیا۔ ایک سال کی مدت ہماری اپنی زندگیوں سے نکل کر آگے بڑھ گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک سال اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو چکے ہیں۔ ایک ایک لمحہ جو ہمیں آگے بڑھ کر گزر جاتا ہے ہمیں چھوڑ کر، تو یہی پیغام ہمیں دیتا ہے کہ اے بندو، تم اپنی موت کے قریب ہوتے جاتے ہو اور اپنی زندگی سے دور ہوتے جاتے ہو۔ ایسے موقعوں پر یقیناً بہت ساری باتیں ایک مسلمان کے لیے سوچنے کی ہوتی ہیں۔ عام انسان کی زندگی اگر گزرتی ہے، ایک سال اگر گزر گیا تو اور ایک نئے سال کی آمد پر وہ خوشیاں مناتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک سال میں نے گزار لیا اور ایک نیا سال آ رہا ہے، چلو دھوم دھام سے اس کا استقبال کیا جائے۔ مگر ایک مسلمان کی زندگی میں ایک سال کی مدت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے غور کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ پورے ایک سال کی مدت میری اپنی زندگی کی پوری ہو گئی اور اس میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کیونکہ مسلمان وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو کر اپنی زندگی کا پورا حساب و کتاب دینے پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے میں مسلمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس زندگی میں جو کچھ بھی عمل کرتا ہوں اسی کے مطابق میرے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا، ہر کام کا مجھے وہاں پر حساب دینا ہوگا۔ تو ایسے میں ایک مسلمان کو ایک سال کی زندگی گزر گئی تو اس کو سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہاں میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور اب میں بھی جو ہے اتنا بڑا ہو گیا، بلکہ آدمی جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی اپنی جو ہے کیا ہے افسوس، دنیا میں اور میں زندہ نہیں رہ سکوں گا کیا، مجھے اور زندگی نہیں ملے گی کیا، اور بھی اس کی خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں چوکنا کرنے کے لیے، ہماری اپنی غفلت سے ہمیں بیدار کرنے کے لیے یہ نظام قائم کر رکھا ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا اور اس کے آنے جانے سے مہینوں کا پورا ہونا، مہینوں کے پورے ہونے سے سال کا پورا ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام ہماری اپنی زندگی میں بنایا ہوا ہے کہ اب تک ہم اگر غفلت میں بھی رہے ہیں تو چلو اب اپنی غفلت سے ہم بیدار ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کا ایسا نظام بنا رکھا ہے۔ تو یہ یقیناً ایک سال جب ہماری اپنی زندگی کا پورا ہو چکا ہے تو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ بندے، اے اللہ کے بندے، ذرا رک جا، اپنی زندگی اسی طرح سے مت گزار دے جس طرح کے پچھلے سال تو نے اپنی زندگی گزار دی۔ ذرا تو اپنے آنے والی یا باقی ماندہ زندگی کے لیے کچھ غفلت سے بیدار ہو کر کچھ تیاری کرنے کی سوچ۔ پچھلے سال پورا ایک سال کا عرصہ گزر گیا، ذرا غور کر کے دیکھ کہ تو نے اپنے رب کو راضی کرنے کے کتنے کام کیے ہیں اور اپنی منمانی میں، اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے میں تو نے کتنا جو وقت لگایا ہے۔ تو یہ ایسا بالکل جو ہے کہ وقت ہماری اپنی زندگیوں میں ہر سال برابر آ رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ پورے ایک سال میں ہم نے کتنے ہمارے اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، جان پہچان کے لوگوں کو
جو کہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, چلتے پھرتے تھے, مگر ان کا وقت آ گیا اور ہم خود اپنے کاندھوں پر لے گئے اور قبر کے حوالے کر کے ان کو چلے آئے. اور کل ہمارا بھی اپنا وقت آنے والا ہے. ہمارے اپنے رشتہ دار, ہمارے اپنے جان پہچان کے لوگ ہمیں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جائیں گے اور قبر کے حوالے کر کے چلے آئیں گے. ہر چیز آدمی کو غور کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. مرد ہو, عورت ہو, ہر ایک کو اپنے اپنے زندگی کے ہر کام میں کہ ایک آدمی کیسے اس کا جو نا کہ سونا, جاگنا, کھانا, پینا اور اس کی اپنی عبادتیں اور اس کے اپنے معاملات, خاص کر معاملات کے جو نا میدان میں ایک آدمی کو بہت زیادہ سوچ کر دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میرا اپنا معاملہ میرے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا گزر چکا ہے, میرے اپنے ماں باپ کے ساتھ, میرے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, میرے اپنے دوستوں کے ساتھ, میرے اپنے لین دین کے کاروبار کے معاملات کیسے گزر رہے ہیں. ہر آدمی کو سوچ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر عورت کو برابر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں, میرے اپنے بچوں کی تربیت میں میرا اپنا جو کردار ہونا چاہیے, میرا ایک رول ماں کی حیثیت سے جو ادا کرنے کی ضرورت ہے, کیا میں اپنے اس کردار کو صحیح طریقے سے ادا کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہوں؟ کہیں اسے کسی اور کے ساتھ اپنا چکر چلا کر دھوکہ تو نہیں دے رہی ہوں؟ اس کی غیر حاضری میں کسی اور کے ساتھ میرے اپنے تعلقات تو نہیں ہو رہے؟ میرے اپنے گھر میں میری اپنی ساس کے ساتھ, میری اپنی نندوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے؟ ساس اگر ہے تو اسے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری اپنی بیٹیوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے اور میری اپنی بہو کے ساتھ میرا معاملہ کیسے ہوتا ہے. ہر چیز میں آدمی کو وہاں چل کر حساب دینے کی ضرورت ہے. تو ہر کام میں, چھوٹے بڑے ہر کام میں آدمی کو غور کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. پچھلے سالوں میں اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, ابھی بھی ہماری اپنی زندگی اللہ تعالیٰ جو دے رکھا ہے, ہمیں جو ابھی تک زندہ رکھا ہے, گویا کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے, توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. تو جن جن کے حقوق ہم نے اگر دبا لیے ہیں, مار کر کھا لیے ہیں اور وہ ابھی تک باقی ہیں, زندہ ہیں, ان تک ان کے حقوق پہنچانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق ہمارے اپنے بڑوں نے ہو سکتا ہے کہ چھینا ہوگا, دادا نے, پردادا نے. ہمیں معلوم ہے کہ جنہوں نے یہ حق لیا تھا وہ ناحق لیا تھا, ظلم زبردستی حاصل کیا تھا, اور اب مجھے اس کا علم ہے تو مجھے واپس لوٹانا ہے, حقداروں تک ان کا حق برابر پہنچانا ہے. میں یہ کہہ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ یہ تو میرے بزرگوں نے کر کے میرے حوالے کر دیا, غلطی ان کی تھی, میرا اس میں کیا قصور ہے, یہ بندہ کہہ کر بچ نہیں سکتا. تو بہرحال بہت ساری زندگی کے ایک ایک کام میں آدمی کو غور کرنے دیکھنے کی ضرورت ہے. میری اپنی نمازوں کا کیا حال ہے, خاص کر فجر کی نماز, کتنی نمازیں میں نے باجماعت ادا کی ہے جی, اور پھر کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں جو صرف جمعہ کو مسجد آنا جانتے ہیں, باقی اور نمازوں کی ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو ہر ایک کو برابر اپنے اپنے کیے کا وہاں پر جو ہے کیا حساب دینا ہے. ہر آدمی کو جو اس کا اپنا عمل ہے اس کا اپنا حساب اس کو دینا ہے. تو ہر ایک کو برابر ایسے موقع پر جبکہ 1 سال کی مدت گزر چکی ہے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کر کے بتا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر نفس کو, ہر انسان کو غور کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے آنے والے کل کے لیے وہ کیا کچھ آگے بھیج رہا ہے, کیا وہ تیاری کر رکھا ہے. اور کیجئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے یا پھر ہماری اپنی موت کے دن کے لیے کل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ آج کا سورج غروب ہو گیا تو جیسے کل گزر گیا اور آج ہم جنا یہاں پر بیٹھے ہیں تو ویسے یہ آج کا دن گزر جائے گا اور کل آئے گا. تو بالکل اتنے قریب ہے وہ. تو ایسے بالکل جو ہے کیا ہے وقت کے لیے, ایسے دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے, ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے.
لاڑ پیار میں ہم نے اپنے بچوں کو کس حد تک جو بگاڑ رکھا ہے؟ کیا ہم نے ان کی پرورش میں صحیح طریقے سے ہمارا اپنا کردار ہم نے ادا کیا ہے؟ ہر بندے کو برابر سوچنے کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی موقع پر یہ جو کہ محرم کا مہینہ ہے، اور بارہا اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے باتیں بتائی جا چکی ہیں کہ محرم کا مہینہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے حرمت والا مہینہ بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنا کر اس میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے چن لیا اور ان کو عظمت والا حرمت والا مہینہ بنا دیا. تو ان میں سے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے. تو 3 لگاتار حرمت والے مہینوں میں سے یہ تیسرا مہینہ محرم کا مہینہ، جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عظمت والا اور حرمت والا مہینہ بنایا گیا ہے. تو اس کی حرمت کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. خصوصاً پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے ماہ محرم کے روزے ہوتے ہیں. محرم کے مہینے میں جس قدر زیادہ سے زیادہ بندہ روزہ رکھے گا وہ اتنا ہی افضل ہے. جیسے نمازوں میں فرض نماز کے بعد سب سے دوسری افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، تو بالکل اسی طرح سے رمضان کے روزے جو کہ فرض ہیں، فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزے اسی ماہ محرم کے روزے ہوا کرتے ہیں. تو جتنا زیادہ روزہ رکھنے کی ہم جو کوشش کریں وہ زیادہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اور بالخصوص اسی مہینے میں عاشورہ کا وہ دن بھی آتا ہے 10 محرم کا، جس کی روزے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی ہے. آپ نے بتایا کہ یہ ایک روزہ بندہ اگر رکھتا ہے تو بندے کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہونے کی میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں. تو کتنا بڑا اجر و ثواب ایک دن کے روزے کا ہمیں مل رہا ہے. حالانکہ ابھی ماہ ذی الحجہ میں عرفے کا دن بھی گزرا، اور اس دن کے روزے کی فضیلت 2 سال کے گناہ معاف ہونے کی جو ہم کو بات بتائی گئی تھی. اور اس عاشورے کے اندر 1 سال کے پورے گناہ ہمارے، ہم اپنی جگہ پر حساب ہی نہیں لگا سکتے ہیں کہ پورے سال میں ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیوں کے کام ہم کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ بندو تم تو کر کے بھول جاتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز کا حساب برابر رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو ہم 1 سال کے گناہ معاف ہونے کے لیے 1 دن کا روزہ ہمارے لیے اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا جا رہا ہے، تو اس کا بھی ہمیں خاص کر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ محرم کا مہینہ، اور جب اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے تو اس میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو جوڑا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک اہم واقعے سے، اور وہ اہم واقعہ آپ کی ہجرت کا واقعہ ہے. کہ ہماری اپنی تاریخ جو چلتی ہے، اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر جو بنایا گیا، تو ہجرت کے واقعے کو لے کر وہاں سے بالکل ہماری اپنی تاریخ بنائی گئی ہے. تو ایسے میں جب نیا سال آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وہ واقعہ بھی ہمارے اپنے ذہنوں میں تازہ ہونا چاہیے، جو واقعہ اپنی جگہ پر تاریخ کا بڑا ہی اہم ترین واقعہ کہ ایک نبی کو اپنے شہر میں رہنے کے بالکل جو نے کیا ہے دشمنوں نے رہنے نہیں دیا اور نکلنے کے لیے مجبور کر دیا. تو آپ اس شہر کو چھوڑ کر، جس شہر سے کہ آپ بے تحاشا محبت کر رہے تھے، اس شہر کو چھوڑ کر دشمنوں کی وجہ سے نکلنا پڑ گیا تھا. مکہ چھوڑ کر جاتے ہوئے آپ ذرا دور جا کر مکے کی طرف رخ کر کے مکے کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے مکہ، تو میرے نزدیک بڑا ہی محبوب اور بڑا ہی پسندیدہ شہر ہے، لیکن تجھ میں بسنے والے بندوں نے اگر مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا. کتنی محبت رہی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، اس سرزمین سے فطری محبت میں یقیناً مبتلا ہوتا ہی ہے.
تو ایسے میں مگر جو قربانی آپ نے دی تھی دین کی خاطر، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے بھی اپنے آپ کو راضی کر لیا تھا. تو یہ اہم سبق ہمیں ہجرت کا یہ واقعہ دیتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں دنیا کی کوئی بھی چیز کتنی محبوب کیوں نہ ہو، مگر اس محبوب چیز میں اور اللہ کے دین کو اختیار کرنے میں، دونوں میں اگر بالکل اختیار کی بات آ جائے تو دین کو آدمی کو ترجیح دینا ہوگا، اپنی پسند کو قربان کرنا ہوگا. یہ سب سے اہم واقعہ یا سب سے اہم سبق ہمیں ہجرت کا یہ واقعہ ہم کو دے رہا ہے. تو اس طرح کے ایسے سال کے آغاز کے موقع پر یقیناً ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں یاد کرنا ہے اور اس سے بہت سارے واقعات یا بہت سارے سبق ملتے ہیں. تو ان سب چیزوں پر بھی ہمیں غور کر کے اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرات و خواتین، محرم کا یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ہمارے اپنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اس ماہ محرم کی جو فضیلت بتائی گئی وہ بس اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی آپ نے ہم کو ترغیب دلائی. مگر آپ دیکھیں گے کہ اطراف و اکناف میں کچھ ایسی قوم بھی آباد ہوتی ہے اور ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ماہ محرم کے آنے کے ساتھ بہت سارے خرافات بالکل کرنے لگتے ہیں. میری مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محبان علی یا محبان آل بیت بتاتے ہیں کہ ہماری محبت آل بیت سے، آل رسول سے ہم بے تحاشا محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی محبت میں ہم اندھے ہو کر اسلام نے جو بتایا، نبی نے جو بتایا اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا اپنا طریقہ، یہ سب چھوڑ کر ہماری اپنی من مانی جو ہمارا اپنا من کرتا ہے وہ ہم کریں گے. اس طرح سے کہنے والے شیعہ قوم، رافضہ جن کو ہم کہتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت سارے خرافات کو انہوں نے اس مہینے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے تو ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کالے لباس میں ملبوس نظر آتے ہیں. کالے لباس کے علاوہ محرم کی 10 تاریخ تک کسی طرح کا کوئی اور لباس یہ پہننا نہیں گوارا کرتے ہیں کہ ماہ محرم یہ کیا ہے، بالکل ان کے اپنے حساب سے یہ ایک ماتم کا مہینہ ہے. کہتے ہیں کس پر ماتم منا رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے شہید ہو گئے، اور ہمارا اپنا دین کسی بھی مرنے والے پر ماتم کی کتنی اجازت دیتا ہے؟ صرف 3 دن تک، سوائے بیوی کے جو شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن عدت کی شکل میں ماتم کرے گی، اس کو چھوڑ کر اور کسی کے لیے، اس میں بھی خاص کر مردوں کے لیے تو اس کی بھی اجازت نہیں 3 دن کی بھی، صرف عورتوں کے لیے اپنے باپ کی وفات پر، بھائی کی وفات پر، بیٹے کی وفات پر ماموں چاچا جو بھی رشتہ دار ہے 3 دن تک بس ماتم کر سکتی ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی اور آج تک برابر ماتم کرتے ہوئے، برابر روتے پلاتے ہوئے محرم کے اس مہینے میں آپ کو نظر آئیں گے. اور ایسے ایسے کام کہ بالکل اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لہو لہان کرتے ہوئے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے یہ قوم آپ کو نظر آئے گی. خاص کر آج یہ جو موبائل فون کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ ویڈیوز وغیرہ اس طرح کے، جہاں ان کے اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، ایسے بہت سارے خرافات ان کے ہوتے ہیں، اس کو ویڈیو کر کے بہت سارے لوگ بالکل اس کو وائرل بھی کر دیا کرتے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھ کر بہت سارے جو ہمارے غیر شیعہ سنی مسلمان جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں. یاد رہے کہ اس شیعہ قوم کی وجہ سے سنی مسلمانوں کا تاریخ میں جتنا نقصان ہوا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، دنیا کی کسی قوم نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا.
یہود و نصارہ سے بھی بڑھ کر شیعہ قوم نے مسلمانوں کو بہت زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے. تو اس لیے آج بھی بہت سارے مسلمان ایران نے جب اسرائیل پر کیا حملہ کر دیا تو ایران کو ہیرو بنا کر پیش کرنے میں آگے آگے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ جہاں یہود مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہیں بالکل شیعہ قوم بھی یہود سے بھی بدتر دشمن ہے مسلمانوں کی. تو اس لیے کبھی اس قوم سے دھوکہ بالکل نہیں کھانا ہے. یہ انتہائی بالکل جو ہے کیا ایسے ان کے پاس ایسے عقائد کہ ہمارے اپنے صحابہ حتیٰ کہ خلفائے راشدین، وہ صحابہ جن کو کہ اسی دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارتیں دے دی گئیں، ایسے صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ سب کافر ہو گئے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، نعوذ باللہ. اسلام کی اصل بنیاد ہم تک دین پہنچا ہے تو کس کے ذریعے پہنچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، یہی صحابہ تو اس دین کو محفوظ رکھنے کا کام کیا. تو ان صحابہ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس بجز چند ایک کے 7-8 صحابہ کو چھوڑ کر باقی کے سارے مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اصل مقصد کہ اسلام کی بنیاد کو ہلا دینا. کافر جب ہے تو کافروں کی باتیں ہم کیوں مانیں گے؟ اسی لیے ان کے اپنے پاس حدیث کی الگ الگ کتابیں ہیں. وہ کتابیں جو کہ جو اہل سنت کے پاس، جیسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی جیسی بڑی بڑی احادیث کی کتابیں جو معتبر کتابیں ہیں، ایسی کسی کتاب پر ان کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا. ان کے اپنے پاس انہوں نے الگ سے کتابیں بنا رکھی ہیں، ان کے اپنے جو نا الگ الگ راوی ہیں، سب الگ الگ ہوتے ہیں. تو یہ ایسی قوم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ان سے بڑھ کر اور کسی نے جو نا کام نہیں کیا ہے. تو اسی لیے بہت سارے خرافات وغیرہ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل بھی ہے کہ کئی چیزیں جو ابھی قریب میں 20-25 سال پہلے تک بھی سنی مسلمان بھی ان سب کاموں میں مبتلا تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ان خرافات سے انہوں نے توبہ کی ہے، اور وہ ساری جناب حرکتیں اب جناب اس میں اہل سنت کے کوئی جناب شریک نہیں ہوتے. ورنہ ایک وقت تھا ہمارے اپنے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ پنجہ اٹھانا یا پھر آگ کے الاؤ میں کودنا کرنا اور پھر جو نا گاجے باجے یہ سب جو کام کرنا، اس میں شیعہ سے کہیں زیادہ سنی مسلمان نظر آتے تھے. سمجھتے تھے کہ یہی اصل دین ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور جو نا کہ انہوں نے اپنی ان حرکتوں سے توبہ کی ہے اور بالکل صحیح اسلام تک الحمدللہ وہ پہنچ چکے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایسے موقع پر یعنی محرم کے اس مہینے میں شیعہ قوم کی بہت ساری خرافاتیں جن سے ہمارے اپنے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گھروں میں محرم کا آغاز جیسے ہوتا ہے تو شربتیں تقسیم کرنے کی جو نا عادت ہوتی ہے. شربت پورے مہینے کے 10 محرم تک برابر شربت جو نا بانٹتے ہیں. کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے تاریخ بتاتے ہیں کہ حضرت حسین کو کربلا کی سرزمین میں پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہیں ہوا تھا، تو اس لیے ہم اس کی جگہ پر شربت بانٹنے کا کام کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ جو کہ سنی مسلمان بھی جو ان سے متاثر ہیں یا پھر شیعہ حضرات، حتیٰ کہ حرم میں مسجد نبوی میں لا کر بھی برابر یہ سب کام کرتے تھے. لیکن الحمدللہ جب پتا چلا کہ ہاں یہ سب اس عقیدے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو ان کو مار بھگایا گیا الحمدللہ. تو یہ ایسے کام، ایسی خرافات بالکل اس موقع پر کرتے ہیں. یہ وہ قوم کے جو ہمارے اپنے قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ 30 پاروں کا نہیں ہے، پورا نہیں ہے قرآن کامل نہیں ہے. قرآن 40 پاروں کا تھا. ابو بکر نے، عمر نے اور دوسرے صحابہ نے مل کر اس میں سے 10 پارے جو کہ علی اور حسین، حسن، ان سب کی فضیلت میں، فاطمہ کی فضیلتوں میں جو آیتیں اتری تھی ان سب کو ان لوگوں نے ڈیلیٹ کر دیا، حذف کر دیا. نعوذ باللہ یہ سب باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کے پاس ایک اور ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ ظاہر نہیں ہو پاتے ہیں. ایک عقیدہ ان کے اپنے پاس ہوتا ہے تقیہ یا تقیہ بول کے بولتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو چھپانے کا.
چھپانا ان کے اپنے، یعنی نفاق، منافق، دوسرے معنوں میں منافق کہنا ہے. جیسے منافق آپ سے اگر ملتے ہیں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور پھر جیسے ہی اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہنسی مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو نا کہ الو بنا دیا، ان کو بے وقوف بنا دیا. تو بالکل اسی طرح اس قوم کے پاس یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ چھپے طریقے سے، کسی بھی طریقے سے سنی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ ان کے اپنے نزدیک باعث ثواب ہے. کہتے ہیں ثواب کمانے کا ایک ذریعہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ سنی مسلمان کو آپ تکلیف دیجئے، جتنی تکلیف آپ دے سکتے ہیں یہ اتنا جو نا آپ کے لیے ثواب کا کام ہے، بتاتے ہیں. نعوذ باللہ. تو اس لیے ایسے موقع پر ان لوگوں کی جو بھی باتیں ہیں، ان لوگوں کی حرکتوں سے کوئی بھی سنی مسلمان ان سے متاثر نہیں ہونا ہے. جی ہاں، حضرت حسین کا ماہ محرم کا تعلق ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محترم مہینہ بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزوں کی فضیلت بتائی. باقی حضرت حسین کی شہادت اتفاقیہ بات ہے. ماہ محرم میں اتفاق سے ان کی وہ شہادت ہو گئی، ورنہ کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتی تھی، بس یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس میں ہو جائے. تو المہم یہ ہمارے اپنے سال کا آغاز ہے، سال کا پہلا دن ہے. تو آنے والی زندگی، ہماری اپنی باقی ماندہ زندگی، کتنی زندگی ہے کوئی نہیں جانتا. اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کر لیا تھا کہ کس طرح سے فلائٹ کریش کا جو واقعہ ہوا اور اس میں سارے کے سارے مسافر پل بھر میں بالکل زندگی سے موت کا سفر انہوں نے طے کر لیا تھا. تو اچانک کبھی بھی کسی کی بھی موت آ سکتی ہے. جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے اسے غنیمت جان کر جی اپنی ہر آدمی، ہر بندہ، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کو اپنے اپنے ماضی کے بارے میں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے. اللہ کو معلوم ہے اور خود اس بندے کو معلوم ہے. یہ اور بات کہ خود بندہ بہت ساری باتیں اپنی ماضی کی بھول بھی چکا ہوگا، لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں، بڑی بڑی غلطیاں جو بندہ کر چکا ہوتا ہے ہمیشہ اس کے ذہن میں وہ چیز ہوتی ہی ہے. جب بھی یاد آ جائے رب العالمین کے روبرو گڑ گڑا کر اس سے جو توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے وہ غلطی ہو گئی، لیکن اب اس غلطی کو کبھی دہرانا نہیں ہے. باقی ماندہ جو بھی زندگی ہے اسے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق بھی طلب کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگیوں میں جو کچھ بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں، معصیتیں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی ساری غلطیوں کو عفو درگزر سے نواز دے. اور جو کچھ بھی زندگی ہماری اپنی باقی رہ گئی ہے اللہ رب العالمین اسے اس کی اپنی مرضی پر گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور ماہ محرم کے اندر خصوصیت کے ساتھ کثرت سے روزہ رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور جو کچھ بھی خرافات، بدعات وغیرہ اس ماہ محرم میں شیعہ اور رافضہ نے ایجاد کیے ہیں ان تمام سے اپنے آپ کا اپنا دامن بچا کر زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.